ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے ایک بہت ہی اہم مثنوی جس کا نام ہے نامی اسم گرامی قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ اردو زبان کی پہلی توازاد مثنوی ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ بہمنی دور کے پہلے شاعر فخر الدین نظامی کی تخلیق ہے جس کا تخلص نظامی ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ احمد شاہ بہمنی کے دور میں ہی لکھی گئی۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا تعارف سب سے پہلے مجلہ معارف میں نصیر الدین ہاشمی نے کرایا اور اس کا نام بھی تجویز کیا۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو جمیل جالبی نے ترتیب دے کر ایک طویل مقدمے کے ساتھ 1973 عیسوی میں انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی سے شائع کرایا تھا۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں اشعار کی تعداد 1032 ہے اور 1033واں شعر نامکمل ہے۔ پوچھا جائے کہ مثنوی کی تعداد 1032 ہے تو اس میں کون سے شعر نامکمل ہے؟ تو کہنا 1033واں شعر نامکمل ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں ہندی اور مقامی الفاظ کی بہتات ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں ہندی اور مقامی الفاظ کی بہتات ہے۔ جمیل جالبی نے قدم راؤ پدم راؤ کی اولیت کو تسلیم کرتے ہوئے لکھا، اس دور کی سب سے پہلی تصنیف جو اب تک دریافت ہوئی ہے فخر الدین نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ مثنوی کے دو مرکزی کرداروں کے نام پر اسے قدم راؤ پدم راؤ نام دے دیا گیا۔ مثنوی کے دو مرکزی کرداروں کے نام پر اسے قدم راؤ پدم راؤ نام دے دیا گیا۔ اب چلیے چلتے ہیں بہت ہی اہم مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور ان میں جن کا کردار کرنے والوں کا نام کیا تھا۔ اس مثنوی کا قصہ قدم راؤ پدم راؤ کے کرداروں پر مشتمل ہے۔ قدم راؤ ہیرا نگر کا راجا ہے۔ قدم راؤ کون تھا؟ ایک آدمی تھا، ہیرا نگر کا راجا ہے، اور پدم راؤ اس کا وزیر جو ایک ناگ ہے، اور قدم راؤ کی عنایت سے اس کے سر پر پدم بھی موجود ہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ قدم راؤ دیکھتا ہے کہ ایک اعلیٰ ذات کی ناگنی ایک ادنا سے سانپ کو ریال سے جوٹ یعنی میل کھا رہی ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر قدم راؤ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور تلوار سے سانپ کو مار دیتا ہے، جس سے ناگنی کی بھی دم کٹ جاتی ہے اور وہ پاس کی ایک جھاڑی میں چلی جاتی ہے۔ قدم راؤ وہاں سے پز مردہ ملول ہو کر اپنے محل میں آتا ہے اور چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہے۔ رانی جب قدم راؤ کی یہ حالت دیکھتی ہے وہ اس کے پاس جا کر اس کی اداسی کا سبب پوچھتی ہے۔ وجہ رانی کے بہت اصرار یعنی بہت بار بار پوچھنے کی وجہ سے وہ اس سے ناگنی اور کوریال کا چشم دید یعنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ سناتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ عورت ذات کی وفاداری سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ رانی قدم راؤ کو بہت سمجھاتی ہے کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، وہ تو ہمیشہ اس کی وفادار داسی بن کر رہی ہے، لیکن رانی کی باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے اور جوگیوں اور سنیاسیوں کی صحبت اختیار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ لوگوں سے کسی باکمال جوگی کو ڈھونڈ کر لانے کا حکم دیتا ہے۔ لوگ اکھر ناتھ نام کے جوگی کو اس کے پاس لاتے ہیں۔ اکھر ناتھ اس کے سامنے اپنا کمال دکھاتا ہے اور لوہے کو سونا بنا دیتا ہے۔ قدم راؤ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے اور اس سے یہ فن سکھانے کی فرمائش کرتا ہے۔ جوگی اکھر ناتھ قدم راؤ کو دھنور بید اور امر بید سکھاتا ہے اور راجا سے ایک طوطا لانے کو کہتا ہے۔ راجا محل سے رانی کے پالے ہوئے طوطے کو پھل کھلاتے ہوئے جوگی کے پاس لاتا ہے۔ جوگی اکھر ناتھ اپنی روح کو قدم راؤ کے جسم میں اور قدم راؤ کی روح کو طوطے کے جسم میں منتقل ڈال دیتا ہے اور خود جوگی اکھر ناتھ راجا بن کر حکومت کرنے لگتا ہے۔ قدم راؤ طوطا بن کر ادھر ادھر مارا پھرتا ہے۔ ایک دن
اڑتے اڑتے اسے اپنا محل نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، اور وہ محل میں پدم راؤ کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ راجا کدم راؤ ہے، لیکن پدم راؤ کو اس کی بات پر یقین نہیں آتا۔ تب وہ اس سے ساری راز و نیاز کی باتیں بتاتا ہے جو صرف پدم راؤ ہی کو معلوم ہوتی ہے۔ یہ سن کر پدم راؤ اپنا فن کدم راؤ کے قدموں میں ڈال دیتا ہے اور دونوں آپس میں راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک رات جب اکھر ناد گہری نیند میں سو رہا ہوتا ہے تو پدم راؤ چپکے سے اس کے انگوٹھے میں ڈس لیتا ہے، جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ کدم راؤ امر بید کی مدد سے پھر اپنے جسم میں اپنی روح منتقل کر لیتا ہے اور اپنے اصلی روپ میں آ کر اپنی حکومت سنبھال لیتا ہے۔ اس خوشی میں 6 مہینے تک جشن منانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب آئیے ہم پہچانتے ہیں کرداروں کی پہچان کو۔ مثنوی کدم راؤ پدم راؤ میں اہم کردار کدم راؤ اور اکھر ناد جوگی ہیں۔ اہم کردار کون ہے؟ 3 شخص۔ مثنوی کدم راؤ پدم راؤ میں اہم کردار کدم راؤ، دوسرا پدم راؤ اور تیسرا اکھر ناد جوگی ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ یہ تھا خلاصہ مثنوی کدم راؤ پدم راؤ کا۔ آپ ایک بار ضرور سنیں، پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور۔